دوستو ساتھی، سورۃ الحج کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اس کا علم ہے، اور کل قیامت والے دن ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی وحدانیت مثال کے ذریعے سے بتائی اور سمجھائی، صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام لوگوں کو۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اور کان لگا کے سنو۔ وہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ مثال کیا بیان کی گئی کہ یہ دنیا کے اندر جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ اگر مکھی پیدا کرنا چاہے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک نہیں، ہم یہ نہیں کہتے اکیلے اکیلے مکھی پیدا کر لو، نا، سارے جمع ہو جاؤ۔ جن جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، جن جن کے جا کر سجدے کیے جاتے ہیں، جن جن کے ہاں جا کر سب جمع کرو، یہ سارے کے سارے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چلو مکھی کو تو چھوڑو، مکھی تو معمولی چھوٹی چیز، اس سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا وہ جو تم ان کے ناموں پر چڑھاوے دیتے ہو، وہاں جا کر دال ڈالی، وہاں جا کر چاول ڈالا، وہاں جا کر کوئی اور چیز ڈالی، اور وہاں سے کوئی مکھی آئی اور آ کر وہ چاول کا دانہ اٹھا کر لے گئی، یہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس سے چاول کا دانہ واپس لے لے۔ جب ان میں اتنی طاقت نہیں تو وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ وہ تو خود کمزور ہے، وہ تو خود کمزور ہے۔ چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ قبروں میں کوئی بزرگ ہو، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جن بزرگوں کے نام پر یا جن کی بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے مانگا جاتا ہے، وہ بھی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ تو اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے تھے، وہ خود اٹھ کر اپنا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ اپنی قبر تک جا بھی نہیں سکتے تھے، قبر میں لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے آنکھیں بند کی، ہم نے ان کے کپڑے اتارے، ہم نے ان کو غسل دیا، ہم نے جنازہ پڑھا، ہم نے اٹھا کر قبر میں دفنایا۔ جو موت کے بعد اپنا کام نہیں کر سکتا، دوسرے کا کیا کرے گا؟ واضح طور پر بیان کر دیا۔ ان کے نام پر جو چڑھاوے دیے گئے، ان چڑھاووں میں سے کوئی مکھی اٹھا کر لے جائے، یہ اس مکھی سے واپس نہیں لے گے، تو مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے، دونوں برابر کے۔ ارے مانگو تو اس سے جو تمہیں ہر چیز دینے پر قدرت رکھتا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اس سے مانگو جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی میں مانگا، اس سے مانگو جس سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، اس سے مانگو جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مانگا، اس سے مانگو جس سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اپنی پونجی لے کر جا رہے ہیں، اور یہ 313 لے کر گئے، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا روئے ہیں کہ اگر اے اللہ آپ کی مدد نہ آئی تو دنیا کے اندر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ چند لوگوں کی میں جماعت لے کر آیا اور آپ کی چادر مبارک بھی نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ کو دلاسا دیا، آپ کے دل میں آ کر آپ کو بات بتلائی، تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین ہے، اللہ ضرور مدد کریں گے، اللہ ضرور مدد کریں گے۔ وہ نبی جس سے مانگ رہا ہے وہ سکھا رہا ہے کہ تم بھی اسی سے آ کر مانگو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بڑے بڑے لوگ ہو، وہ انسان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ خود کمزور ہیں، وہ خود محتاج ہے۔ لہذا مانگو اسی سے جس سے انبیاء علیہ السلام نے مانگنا سکھایا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو ساری مثالیں سامنے، لہذا وحدانیت کو کھول کر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے
واحد ایک ہی وہ ہے کہ جو انسان کے تمام کاموں کو پورا کر سکتا ہے. لہذا سجدے کے لائق بھی وہ، عبادت کے لائق بھی وہ، سب سے زیادہ محبت کے لائق بھی وہ، سب سے زیادہ خوف کے لائق بھی وہ، سب سے زیادہ امید کے لائق بھی وہ، ہر کام کے لائق وہی ہے. اگر یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو. جب یہ مانگو تو اس سے بڑی بڑی چیزیں کیسے نہ مانگو، وہ بھی مانگو، سب مانگو، لیکن حلال مانگو، حرام نہ مانگو. مانگو تو صحیح، مانگتے رہو، مانگنے کی عادت ڈالتے رہو اور مانگتے رہو، لیکن پھر جو وہ دے دے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ. مانگو اسی سے آ کر. یہ بتلا دیا گیا، یہ واضح کر دیا گیا. ایسا نہیں کہ اب انسان دنیا میں آ کر نفس کی پیروی کر دے. آج ہم نے اللہ کے مقابلے میں بت تو نہیں ہے مسلمان، بت کے سامنے نہیں جھک رہا، نفس کے سامنے جھک رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے جھک رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو نعوذ باللہ خدا بنا رکھا ہے، اللہ کے سامنے لے آیا. اب نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی، غمی اور اپنی زندگی کے طور و اطوار کو بدل رہا ہے. نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے نفسانی جذبات پورے کرنے کے لیے یہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ کھڑا کر دیا. کہیں معاشرہ آ گیا، کہیں خاندان آ گیا، کہیں بیٹا آ گیا، کہیں والد آ گیا، کہیں پورے کا پورا خاندان سامنے آ گیا. ان کو سامنے رکھ کر ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف خاندان ہے، رب کے حکم کو ایک طرف رکھ کر یہ خاندان کو ترجیح دے رہا ہے. نعوذ باللہ. اس کی توحید کہاں گئی؟ یہ تو کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب صرف سجدہ ہی نہیں، ساری زندگی اس کے اندر شامل ہے کہ ہر کام ہے اللہ ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں. یہاں آ کر دیکھنا ہے کہ کہاں آ کر ہمارے عقیدے کے اوپر ضرب پڑ رہی ہے. یہ جو چیزیں آج دنیا، مال و دولت، یہ ساری جو جتنی چیزیں، یہ ساری نفسانی خواہشات ہیں ہماری، جو آج دین کے سامنے آ کر کھڑی ہیں، جو آج قرآن کے سامنے آ کر کھڑی ہیں، جو آج محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے آ کر کھڑی ہیں. آج مقابلہ اس کا ہے، آج اس کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے، کون کس کی بات مان کر چلتا ہے، کون کس کو بڑا بناتا ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا یا دنیا کو. جو میں نے عرض کیا سب سے زیادہ محبت اللہ کی. ہاں اب اس کے دل میں اپنے اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اپنے بیوی بچوں کی ہے، یا خاندان کی ہے، یا معاشرے کی ہے، یا دوستوں کی ہے. کس کی محبت زیادہ ہے؟ اس کے دل میں ڈر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ یہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت. اس لیے یہ قرآن کی آیت ہمیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف، بلا رہی ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈر، دنیا کا نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے وہ جی دنیا والے کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی ہماری، یہ کیا ہے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ ناک کٹ جائے گی ہمیں، ہماری ناک کیا دنیا والے کاٹیں گے کیا؟ ناک کٹ جائے، یہ محاورہ ہے. کیا مطلب؟ ہماری عزت گئی، یعنی گویا نعوذ باللہ عزت لوگوں سے تلاش کی، ہم ان کو راضی کریں گے تو عزت ملے گی. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، حالانکہ عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. وہ جس کو چاہے زمین سے اٹھا کر اوپر تک پہنچا دے اور جس کو چاہے اوپر سے اٹھا کر نیچے لا کر پھینک دے. سارے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو پھر کیا وجہ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں طرف جا رہا ہے؟ اس لیے یہ آیت مجھے اور آپ کو بھی بلا رہی ہے اپنی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قادر، سب سے زیادہ طاقتور اور سب کام کرنے والی ہے. لہذا جو بات بھی ہو اسی کے در پر آگاہ مانگو. اور آئے ہم نے دائیں بائیں جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مسائل اور زیادہ پھنس گئے. کوئی عاملوں کے چکر میں پڑ گیا، کوئی کسی اور کے چکر میں پڑ گیا، بس اسی چکر میں بھاگم بھاگ ہے. جس کو دیکھو ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا. مولا کے در پر نہیں آیا، اللہ کے در پر نہیں آیا، ربا سے آ کر نہیں مانگا، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اپنے اللہ کے سامنے آ کر اپنی بات نہیں رکھی. عاملوں کے اوپر پیسہ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا. اللہ کے در پر کتنا صدقہ کیا؟ یہاں کتنا صدقہ کیا؟ یہاں کسی غریب کے گھر میں جا کر کچھ رقم دی، کسی غریب کو جا کر راشن ڈلوایا، کسی غریب کی جا کر چپکے سے مدد کر دیتا، رب سے آ کر مانگ لیتا، کام بنتا نہ بنتا. لیکن جہاں کر وہ کام نہیں کیا. اصل تو یہ تھا
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کیا ارشاد فرما کر گئے؟ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، اللہ کے در پر آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے رب سے مانگو. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کتنی مرتبہ کر مانگی؟ ان چکروں میں پھنس کر اللہ نے پھر ہمیں انہی کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پھر انہی کے حوالے لگے بڑے اسی کے پیچھے. بننے والا کچھ نہیں، بننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ بھی عاملوں کے چکر میں، کوئی بندش ہے، فلانا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگا، یہ ٹیسٹ فلانا ٹیسٹ یوں کرو، اور سارا ہو گیا، دوائیاں بھی کھا لی، بچہ کہاں ہے؟ آیا ہی نہیں، آئے گا بھی نہیں جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا. ان سے مانگا آ کر، ان کے سامنے آہوزاری کی، ان کے سامنے عاجزی کی، جتنا رقم ادھر خرچ کی اس سے 1% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. رب کے سامنے آ کر مانگتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، بچے کی طرح رب تعالیٰ کے در پر آ کر لپٹ جاتا، سجدے میں رو رو کر اپنے رب سے مانگتا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بناتا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ میں یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں. اور بھی کسی کا رزق کے اعتبار سے پریشان ہے تو بھی عاملوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو بھی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی چیز کام بن جائے. ارے سب سے بڑھ کر وظیفہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے اللہ سے ایسا تعلق قائم کرو کہ آپ کا کام بنتا چلا جائے، کام بنتا چلا جائے. اپنی حیثیت ایسی رکھو کہ حدیث میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے پراگندہ بال ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، مٹی سے اٹے ہوئے، کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، پراگندہ بال ہیں، ان کے پاس یعنی دنیا کے مال و اسباب نہیں، لیکن اللہ سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر اللہ پر وہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے. ایسے لوگ آج بھی قسم کھا لے پورا کر دے. آج ہم اپنی حیثیت تو منوائیں، میری اور آپ کی حیثیت اس کو یوں سمجھے کہ میں اور آپ کسی پولیس والے کو کہے، کسی فوجی کو کہے میں نے تجھے معزول کیا، ہو جائے گا معزول؟ تمہاری ڈیوٹی سے برطرف کیا، چلے جاؤ، نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وزیر اعظم کہہ دے، صدر کہہ دے، یا اس کا جو بڑا ہے باس وہ اس کو کہہ دے تو وہ فوراً ڈیوٹی سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا، برطرف کر دیا جائے گا. اپنی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا کریں کہ وہ جب کرے بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک جا پہنچے بات. یہ تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے، جب بندہ رب کا فرمانبردار بنتا ہے، پھر اس کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسوں کی قسم کو پورا فرما دیتے. اس لیے یہ زندگی ہماری جو چل رہی ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، جہاں کچھ ضرورت پڑے آ جاؤ رب کے در پر، بس باقی کاموں کو چھوڑو، فی الحال رب کے در پر آؤ. کچھ صدقہ کر دیا، رب کے در پر آ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، ظہر کے بعد پڑھ لو، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لو، 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لو. عصر کا اس لیے نہیں بتایا کہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، تو فجر اور عصر کے علاوہ ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 3 وقت میں 2 رکعت پڑھ لو. 3 تکرار ہے، کثرت ہو جاتی ہے، اور جب کثرت سے اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے کام. دل کے اندر پختہ ارادہ تو کام بن جائے نا. ایک فقیر تھا، گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں تھے، کسی نے بتایا فلاں مسلمان تھا کہ فلاں مسلمان بادشاہ بڑا نیک دل ہے، بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا. یہ چل دیا. وہاں جا کر جب پہنچا تو کہا جی بادشاہ مصروف ہے. کہاں مصروف ہے؟ کہا اندر ہے. یہ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ مصلی کے اوپر کھڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری مناجات کر رہا ہے، نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے. اس نے اس کو دیکھا تو واپس پلٹ آیا. کہا کہ یہ تو خود کسی سے مانگنے والا ہے، جس سے یہ مانگتا ہے میں کیوں نہ اسی سے مانگ لوں، میں اس سے کیا مانگوں، میں بھی اسی سے ہی رابطہ کرتا ہوں، وہی سے کام بننے والا ہے. یہ دل میں آ جائے تو پھر ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے، زندگی کی کایا پلٹ جائے. اللہ سے ہمارا تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. اس تعلق کو مضبوط کرے، اس تعلق کو مضبوط کرے. جب تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر دیکھے کہ بندہ ہر حال میں اپنے اللہ سے خوش رہے گا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ مجاز خواجہ صاحب حضرت خواجہ عزیز حسن مظہوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک آدمی نے کہا کہ تمہارے پیر صاحب بڑے سرخ و سفید ہیں، کون سا کشتہ کھاتے ہیں کہ ابھی تک صحت بڑی اچھی نظر آتی ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب اللہ پر اپنی جوانی فدا کرتے اللہ بڑھاپے میں بھی ان کی جوانی کو باقی رکھتے ہیں. ان کے بڑھاپے پر جوانیاں قربان کر دو.
جنہوں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا وہ خود دیکھ لیں گے کہ ان کی بڑھاپے میں ان کے چہرے کی شادمانی کی حالت کیا ہوتی، وہاں خوشیاں کیا ہوتی کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگوں کے دلوں میں سکون آ جاتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھ لیا جائے تو اللہ یاد آ جائے، تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت بنتی ہے تو پھر کام بنتا ہے کہ اللہ یاد آ جائے دل کی اس کیفیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خواجہ صاحب نے حضرت تھانی رحمہ اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ایک آدمی نے ایسے سوال کیا ہے، وہ کہہ رہے مجھے بھی بتاؤ کون سا کشتہ کھاتے ہیں کہ وہ کشتہ میں بھی استعمال کروں، میری بھی جوانی وانی برقرار رہے اور سرخ و سفیدی باقی رہے۔ حضرت نے فرمایا کشتہ استعمال کرتا ہوں۔ کہا حضرت جی نام بتا دے۔ فرمایا اس کشتے کا نام ہے تعلق مع اللہ، اس کشتے کا نام ہے تعلق مع اللہ۔ وہ جو جوانی عطا فرماتا ہے، وہ جو دنیا کے اندر زندگانی عطا فرماتا ہے، میرا اس سے گہرا تعلق ہے، اس تعلق کی بدولت اس نے مجھے یہ چیزیں عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ تعلق مع اللہ والا کشتہ ہے، اس کو استعمال کرے بس تو زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قدم قدم پر مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اس میں بہت اہم فرمائی گئی وہ یہ کہ دین میں فرمایا تنگی نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں۔ آج دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا ہے، پوری دنیا میں کافر تو کرتے ہیں، آج مسلمان بھی کر رہا ہے، جس کے دل میں نفاق ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، دین میں اتنی تنگی نہیں ہوتی۔ یہ جو تم کہتے ہو جی مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، دین میں تنگی نہیں ہے۔ یہ تم کہتے ہو چہرے پر داڑھی رکھو، دین میں تنگی نہیں ہے۔ یہ تنگی کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں عرض کرتے تو دین میں تنگی ہے کہ نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ دین میں کہاں تنگی ہے۔ یہ ہمارے اندر تنگی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے نظر آتا ہے دین میں تنگی ہے۔ اور دین میں تنگی نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے اندر کیا ہوتا تھا، اگر کوئی رات کو گناہ کرتا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ اگر آج ایسا ہوتا کون بھائی کا لال باہر آ سکتا؟ کسی کو منہ دکھانے کے ہم قابل نہ رہتے اور ہمارے سر پر اتنے جوتے پڑتے کہ ہم زمین کے اندر دفن ہو جاتے۔ ان کے کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جاتی وہ پاک نہیں ہو سکتی تھی، اس کو پانی سے دھونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، جب تک کپڑے کو کاٹ کر الگ پھینک نہ دیا جائے وہ کپڑا پاک ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو کتنی مشکل اللہ نے جو ہمیں دین دیا، سبحان اللہ، اتنی آسانیاں کہ اس کے آگے کوئی رستہ ہی نہیں بچتا، آسانیاں ہی آسانیاں۔ ایک آدمی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتا، پانی موجود نہیں، کہ تیمم کر لو۔ تیمم کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ تو وضو سے بھی آسان ہے۔ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے، 1 مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیرو، 1 مرتبہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں پر پھیرو، آپ کا تیمم ہو گیا، آپ پاک ہیں، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آسانی ہے تنگی ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، اگر پانی استعمال کروں گا ٹھنڈ لگ جائے گی، مرض میرا بڑھ جائے گا، شریعت کہتی ہے آپ تیمم کرو اور تیمم کر کے اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ شریعت اس کو آسانی دیتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ مسافر ہو جائے تو شریعت نے اور کم کر دیا، کہا کہ سنتیں تو چھوڑو، فرض کے اندر بھی ہم کمی کرتے ہیں، 2 رکعت فرض اس کے ذمے میں کر دیے 4 کی بجائے، اور 2 پڑھنے پر بھی اس کو ثواب 4 والا ملتا ہے۔ یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا، اور کتنی آسانی چاہیے؟ اور اگر بندہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے، نہ خدا نہ خواستہ کہ وہ ہاتھ پاؤں استعمال نہیں کر سکتا، نہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی بیماری ایسی بڑھ گئی ہے اور اسی میں انتقال ہو گیا، ان سارے دنوں کی اللہ نے اس کی ساری نمازیں معاف کر دی، اس سے پوچھ نہیں۔ اور کیا آسانی چاہتے ہیں؟ روزہ آیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار روزے میں روزہ رکھے گا بیماری بڑھ جائے گی، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کوئی سفر پر جا رہا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کوئی شیخ فانی بن گیا ہے، ایسا بوڑھا ہے، ایسا بیمار ہے کہ پوری زندگی روزہ رکھنے پر قادر نہیں، شریعت کہتے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، چلو تم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فدیہ دے دو، ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دو، یہ دینے سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزے والا ثواب عطا فرما دے گا۔
ہاں جی زکات آ جاؤ. زکات سب سے پہلے تو سارے مال پر نہیں ہے, ہر قسم کے مال پر نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے ہر ایک پر دینا پڑے گا, نہیں. یہ زکات کے اندر 4 قسم کے مال, ان پر تم نے زکات دینی ہے. اور وہ زکات میں مال بھی پورا نہیں دینا, اور دینا بھی روز نہیں ہے, مہینے میں نہیں ہے, بلکہ 12 مہینے بعد, سال بعد ایک بار دینا ہے, اور وہ بھی 40واں حصہ دینا ہے کہ 1 لاکھ پر 2,500 دینا ہے. آسانی ہے تنگی ہے؟ آسانی آ رہی. حج ہے, حج فرض ہو گیا اور خود نہیں جا سکا, معذور ہو گیا, نہیں جا سکتا, اب کیا کریں؟ اس کے ذمے میں حج فرض رہ جائے گا. فرمایا کسی کو اپنی طرف سے نائب بنا کر بھیجو, وہ جا کر تمہارا حج بدل کر لے گا, وہ جا کر حج کرے گا, تمہارے ذمے سے حج ساقط ہو جائے گا. قدم قدم پر آسانی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جتنے عقود ہیں, یہ جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں, اس کے اندر لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, اس میں ایک ایک چیز کے اندر آسانی ہی آسانی رکھی ہوئی ہے. کہاں تنگی ہے؟ کہاں تنگی ہے؟ اس کی مثال بھی نہیں ایسے ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, حکیم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوا بتا دے, مجھے یہ بیماری ہے. کہا اچھا آپ کو یہ بیماری, آپ کا چاول بھی بند, آپ کی دال بھی بند, آپ کی فلانی چیز بھی بند, فلانی چیز بھی بند, ہاں صرف یہ چیز کھانی ہے, یہ چیز کھانی ہے. اور بازار میں وہ ملتی نہیں, بازار میں وہ ملتی نہیں. وہ کیا کہے گا؟ ڈاکٹر بڑا سخت ہے, بڑی تنگی کر رکھی ہے اس نے, ایسا علاج کرتا ہے جس میں تنگی ہے. تو لوگ کہیں گے پاگل, اس کے علاج میں تنگی نہیں, تنگی تیرے اندر ہے کہ تمہیں وہ چیزیں مل نہیں رہی جس کی وجہ سے تجھے تنگی نظر آتی ہے. یہ تیرے لیے فائدہ مند چیزوں کو اس نے جاری کر دیا, نقصان والی چیزوں کو تجھ سے بچایا ہے کہ کھائے گا جلدی بیمار ہو کر اور مر جائے گا, تو موت کی طرف اور چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, ان کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. اللہ نے اتنی چیزوں سے منع نہیں کیا جتنی چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. منع کرنے والی چیزیں, کوئی کہ جی جب بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں. ابے کب بات کی بات تو کرو, آگے بتائیں ہم تمہیں راستہ, کوئی کام کرنے کا طریقہ. حرام چیزیں ہم انگلیوں پر گن لیں, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, لیکن جائز چیزیں گننا شروع کرو, زندگی ختم ہو جائے گی, جائز چیزیں ختم نہیں ہوگی. گنو کون کون سی چیز اللہ نے حلال کر دی, کون کون سے جانور حلال کیے, کون کون سی سبزیاں حلال ہیں تمہارے لیے, کیا کیا کام حلال ہے, کیا کیا کاروبار حلال ہے, اور نہ جانے کیا کچھ حلال ہے. ہم نے اپنا ذہن ایسا بنا لیا کہ ہم نے جانا ہی حرام کی طرف ہے. اور اگر کوئی آدمی جائے سود کی طرف, جائے رشوت کی طرف, جائے جوئے کی طرف, جائے چوری کی طرف, جائے ڈاکے کی طرف, تو اب بندہ کیا کرے؟ اس کو رستہ اللہ نے دیا, جاؤ اور جا کر مزدوری کرو, جا کر مزدوری کرنے پر اللہ عطا فرما دیں گے. تم اپنا کاروبار کھول سکتے ہو, جائز کاروبار کھولو, جائز کام کرو, تمہارے لیے اجازت ہے. تم کسی کے ساتھ پارٹنری کرنا چاہتے ہو, پارٹنری کرو, اجازت ہے. جو کام کرنا چاہتے ہو اجازت ہے. یہ چند چیزیں منع ہے, سود منع ہے, رشوت منع ہے, جوا منع ہے, ان چیزوں سے بچو, باقی کام تمہیں کرنے کی اجازت ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. دین میں کوئی تنگی نہیں, دین میں آسانی ہے. ہمارے حضرت مولانا نور اللہ برکاتہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, عجیب مثال دیا کرتے تھے. فرمایا والد اپنے بچے کو, 4 سالہ بچہ ہے, 5 سالہ بچہ ہے, سردیاں آ رہی ہیں, نہانا ہے, گرم پانی لانا ہے, بچے کو کہے, چھوٹے بچے کو 5 سال لگے, یہ لے بالٹی اٹھا اور جاؤ اور جا کر گرم پانی اس کے اندر لے آؤ اور جا کر غسل خانے میں رکھو, میں نے نہانا ہے. کوئی والد کہے گا اپنے 4 سالہ 5 سالہ 6 سالہ بچے کو؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے اس کے اندر طاقت ہی نہیں, اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. اس کو جو کام دے رہا ہوں یہ بجائے اس کے فائدہ کرنے کے نقصان کر کے آئے گا, خود اس کے اندر گر جائے گا, خود اپنے اوپر پانی گرا لے گا. وہ ہرگز نہیں کہے گا, کیونکہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے. فرمایا اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے وہ کب ایسا حکم دیں گے جو ہماری طاقت میں نہ ہو. طاقت انہوں نے پہلے دی ہے, ہمت انہوں نے پہلے دی ہے, اس کے بعد حکم دیا کہ پہلے ہم تمہیں طاقت دے رہے ہیں, اس کے بعد تمہیں حکم دے رہے ہیں, تم اس حکم پر عمل کر سکتے. اور وہ کرنا آسان ہے. جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہیں, جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں. آسان سمجھے گا آسانی ہی آسانی, اگر سمجھے بڑا مشکل ہے تو مشکل ہی مشکل نظر آئے گی. اور دین کے باہر بیٹھ کر دین کو دیکھنے میں مشکل نظر آتی ہے, اور جو دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے اس کے سامنے آسانی ہی آسانی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہی چلے جاتے ہیں, نظر آتے ہی چلا جاتا ہے اس کو کہ راستہ کیسے کھلا ہوا ہے. اور اللہ تو اس کے لیے کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں. کانٹے بھی کانٹے نہیں رہتے, وہ بھی پھول بن جاتے ہیں. تو دین میں ہرگز تنگی نہیں ہے. یہ کبھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ دین میں تنگی, اگر کوئی بات کرے اگر پوچھیں آپ کو بتائیں آسانیاں کتنی ہیں. سفر کی وجہ سے کیا آسانی ملی, بیماری کی وجہ سے کیا آسانی ملی, اور نہ جانے کن کن چیزوں کی وجہ سے شریعت نے آسانیاں دی ہیں. اتنی آسانیاں دی ہیں کہ میں اور آپ اس کے شمار نہیں کر سکتے. ایسے قدم قدم پر آسانی دی ہے ہمیں, قدم قدم پر آسانی. کوئی مشکل نہیں دین پر عمل کرنا. دین تو بہت آسان ہے, بشرطے کہ کوئی چلنے کے لیے تیار تو ہو. کوئی بائی روڈ جا رہا ہو, سڑک کے ذریعے سے اس نے سفر کرنا ہے, پنجاب کی طرف جا رہا ہے, راستے میں آپ دیکھیں گے بس اوقات سڑک کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں اور درخت کی لمبی قطار ہے, اور جب انسان دور تک دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے وہ درخت آگے جا کے مل گئے آپس میں اور راستہ بند ہے. دور سے جب ہم دیکھتے ہیں
اگر کوئی آدمی یہاں کھڑا دیکھ رہا ہے، آگے سے راستہ بند نظر آ رہا ہے، درخت مل رہے ہیں، وہ کہے گا یار راستے ہی بند ہے، جانے کا فائدہ کیا، وہ وہیں کا یہیں کھڑا رہے گا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ایک آدمی کہتا ہے چلو وہاں تک چل کے تو دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی صورت تو بنے گی، وہ جیسے چلتا چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ میری نظر کا دھوکہ تھا، میری نظر میں ایسے لگ رہا تھا کہ آگے سے راستہ بند ہے، راستہ تو کھلا ہوا ملا، اور وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ جو بندہ دین پر چلتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ایسا بناتے ہیں، وہ ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے اپنے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو دور سے ہی بیٹھ کے دیکھو بڑا مشکل کام ہے، اور دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، وہ مشکل میں ہی پھنسا رہے گا، ادھر ہی بیٹھا رہے گا، کام بنے گا نہیں، اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آگے قدم بڑھاؤ تو صحیح، قدم بڑھانا ہمارا کام ہے، آگے پھر دیکھو آسانیاں آسانیاں آسانیاں، اور کانٹوں کو پھول بنا دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ قدم تو بڑھائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہے، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ابھی بھی ایسے موجود، شادی کا موقع آیا، شادی سے پہلے آ کر مشورہ کیا کہ گھر والے اس میں گانا باجا اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے، بھی اللہ سے مانگو، تدبیریں بتائیں، یہ کرو، اور ہوا ایسا کہ اللہ نے شادی سے پہلے وہ ان گھرانوں میں جن میں تصور نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، وہاں پر اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ والدین راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم کوئی مووی والا نہیں بنائیں گے، کوئی گانے والا نہیں، کوئی اس کے اندر باجے والا نہیں آئے گا، شادی یہ سارا کام ہوگا، اور الحمدللہ شادی سادگی کے مطابق سنت کے ساتھ ہوئی۔ کرے تو صحیح، مانگے تو۔ آج کے دور میں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ پہلے دیکھے دور کی بات ہے، آج بھی اللہ راستہ کھول رہا ہے۔ جو راستہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے۔ دین میں تو آسانی ہی آسانی، اس کے لیے تدبیریں اختیار کرے، کیسے رب تعالیٰ راستہ بناتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے، میرے کہنے میں ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، یا اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ بہت سارے نوجوان آتے رہتے ہیں، یا الہ العالمین ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ پوری فرما دے، کسی کو محروم نہ فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے۔